وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مکان والا اپنے مکان کو بنا کر، دکان والا اپنی دکان کو بنا کر، جوتے والا جوتے کو بنا کر، کپڑے والا کپڑا بنا کر اس کے معیار کا میرے عزیزوں قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے۔ 5 سال تک یہ چیز اپنی جگہ سے نہیں لگی، 1 سال کی وارنٹی دیتا ہوں، خراب ہو جائے تو واپس لے آنا۔ اس جوتے کو پانی میں لے جاؤ، دلدل میں لے جاؤ، سمندر میں لے جاؤ، 1 سال ہے، اس کا چمڑا نہیں گھسے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے والا، بڑی سے بڑی چیز بنانے والا قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی چیز کا معیار گارنٹی دے رہے ہیں۔ مالک کائنات نے دنیا بنائی، زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے، خوشی غمی سے اللہ جل شانہ نے دنیا کو بھر دیا، لیکن میرے عزیزو سجانے بسانے کے بعد کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او میرے بندے دھوکے کا گھر ہے، او میرا بندہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ میں اور آپ اس وقت سارے آپ بھی جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھے تو اللہ کے گھر میں ہیں، لیکن آپ اور میں سارے کے سارے اس وقت جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھے ہیں۔ ابا نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، اماں نے بولا، بہن بھائیوں نے بولا، ابا تو معذرت کے ساتھ روزانہ جھوٹ بولتا ہے، بار بار میرے عزیزوں اپنے پسینے کو صاف کرتے ہوئے صافہ متھے میں کر پتر میں کڑا قبریں لے کے جانا، اے سارا اللہ دی قسم تیرے لئیے۔ میں بھی سنتا آ گیا، میں کہا چاچا عبدالحمیدہ کی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پتر نو کہہ رہا مرزا تسی دسو میرے وال چٹے ہو گئے، میں تے کہ روٹی کھانا جی ہوگی دودھ میں سالن بھی کوئی نہیں کھاندا، 2 کلو ماشاءاللہ چھوٹا گوشت چاہیے بکرے دا، چھوڑے بکرے دا چیڈی دا، ایک بوٹی بھی نہیں کھاندا، میں تے بس دودھ پانی کھانا اے نہ دے۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ چاچا عبدالحمید تیرے ابے کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا چاچا محمد شریف۔ میں نے کہا وہ تیرے ساتھ یہ کہتا تھا؟ میں کہہ رہا قبر لے کے جانا ہے تیرا ہے، اس کا ابا تیرا پردادا بھی یہی کہتا تھا، سکر دادا بھی یہ کہتا تھا، تو بھی کہہ رہا ہے۔ آج اپنے بچوں کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا قبر لے کے جانا ہے، اللہ دی قسم میں لکھ کے دوں گا سارا تیرا ہے۔ کل یہ تیرے بچے تیرے پوتوں سے کہیں گے ہمیں کون سا قبر میں لے کے جانا ہے، اللہ کی قسم سارا تیرے کا تیرا ہے۔ اگر میرا عزیزو یہ تیرا ہوتا تو تیرا دادا ساتھ لے کے جاتا، اگر تیرا ہوتا تیرا پردادا ساتھ لے کے جاتا۔ کمانے والوں سے بے وفائی کر گئی، بنانے والوں سے بے وفائی کر گئی، بسانے والوں سے دنیا بے وفائی کر گئی، تیرے سے بھی کوئی یہ وفا نہیں کرے گی۔ انگوٹھی والی کی انگوٹھی اتار لی، کان والے کانٹے والی کے کانٹے اتار لیے، ٹوم کو کے سارے اتار لیے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے میرے اختیار میں ہوتا تو میرے عزیزو 2 کفل کی چادریں بھی کسی کو نہ دیتے۔ دیکھو تو صحیح رب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یار کی دعوت میں نہ جا، یار کا گلہ نظر آتا ہے، یار کا میڑا نظر آتا ہے، سسرال والوں کا کہاں نمان گلہ نظر آئے گا، دوستوں کا کہاں نمان گلہ نظر آئے گا۔ تجھے پورے قرآن میں اللہ کا گلہ نظر نہیں آ رہا۔ جب بندوں کو اپنے گھر سے دور دیکھتا ہے، سجدوں سے دور دیکھتا ہے، اللہ اکبر عبادت سے دور دیکھتا ہے، نبی کے طریقے سے دور دیکھتا ہے، تو اللہ قرآن میں گلہ کرتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور میرے بندے میرے گھر سے منہ موڑنے والے، جمعے کی نماز میں دوڑ دوڑ کر آ کر جانے والے، منہ پھیر کے اتنا تو بتا کے جا، بتا تیرے رب نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ یار ایک دفعہ چائے پلائے، کہتا یاری کا حق نبھا کے دکھاؤں گا، باپ بیمار ہو خون کی بوتل یار دے دے، جان دینے کو تیار ہوتا ہے، رزق میں نے دیا، کھانا پینا میں نے دیا، سانسیں میں نے عطا فرمائی، خوشیاں میں نے عطا فرمائی، بچپنا جوانی لڑکپن میں نے عطا فرمایا۔ اے میرا بندہ کبھی میرا احسان نہ مانا، کبھی تو نے بدلہ نہ دیا، پھر خدا گلہ کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے میرا بندہ منہ پھیر کے جانے والے، منہ موڑ کے جانے والے، بتا اس رب کی رب کریم کو کیوں چھوڑ کے گیا، بتا تیرے رب نے تیرا کون سا تجھے نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آج کے رسول کیوں کہلواوے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں کہلواوے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا سوڑ چنگا لے کے آئے جے، چنگا 1.25 لاکھ روپے کا سپیکر ہے، ادھر ہارن اچھے اچھے کر کے لاؤ ساڈی وہاں مستی میں ماشاءاللہ ساڈی مسجد دی اذان جڑی ہے وہ دوسرے پیڑ تک جاندی ہے۔
خوش نصیبی تو اتنی، ہر ایک دو دو چک والے کے گھر میں خوش نصیبی تو اتنی، ہر ایک کے گھر میں 10 اذانوں کی آواز آتی ہے، لیکن بدنصیبی میری کہ 10 اذانیں سن کر ہمارے گھر کے 10 افراد میں سے ایک بندہ بھی مصلی پر نہیں آتا ہے۔ مہینہ مہینہ نماز کی تہ کو کھول کے نہیں دیکھتا، 2 سال قرآن پاک کھول کے کوئی نہیں دیکھتا، قرآن انتظار کرتا ہے اس گھر میں کون مرے گا، جب مرنے کے بعد لوگ مجھے کھول کے دیکھیں گے۔ جب تک تیرے میرے گھر میں جنازہ نہ اٹھے خدا کے قرآن کو کھولنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ماں باپ کے گلے گھر کے اندر موجود ہیں، بیوی کی سازشیں گھر کے اندر موجود ہیں، شوہر کے مزاج کی گڑبڑ گھر کے اندر موجود ہے، اولاد کی ماں باپ سے بغاوت گھر کے اندر موجود ہے۔ ماں کو یوں کر کے ہاتھ کے اشارے کر کر مخاطب کرنا، استری نہ ہونے پر ماں کو گالی دینا، کپڑے نہ دھلنے پر مزاج کے مطابق ماں کو برا کہنا، روٹی کے کچا ہو جانے پر، وقت پر روٹی نہ پکنے پر باپ کو گالیاں دینا، بہنوں کو گالیاں دینا، اللہ اکبر، بچوں کا نشے کی عادت کے اندر گھل مل جانا، بیٹیوں کا سر سے دوپٹہ اتار دینا، بات بات پہ گھروں کے اندر جھوٹ بولنا، وعدے کی خلافی کرنا، شرم نہیں آتی، اتنی بدمزگیاں گھر میں موجود ہے، اتنا گناہ گھر میں موجود ہے، پھر بھی گھر کے دروازے پر آپ نے میرے ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے۔ کھانا تیار ہو، کھانا تیار ہو، ایک جی دسترخوان پہ نہیں آتا، دسترخوان میرے عزیزو سونا سونا لگتا ہے۔ فجر کی اذان ہو، گھر کا ایک بندہ مصلی پہ نہیں آتا، بتاؤ اس گھر کا ماحول خوشگوار کیسے لگے گا؟ دادے کو پوتوں کی فکر کوئی نہیں، پوتوں کی نانے کو فکر کوئی نہیں، ابا جان کو بیٹوں کی فکر کوئی نہیں، بیٹوں کو باپ کی فکر کوئی نہیں، 4 بچوں کے لیے پیٹ کاٹنے والی، 10 افراد کی روٹی پکانے والی، تمہارے جانور کا گوبر اٹھانے والی، تمہارے جانوروں کا خیال کرنے والی، وہ اتنا خیال کرے تیرے جانوروں کو بھی دل میں 10 بات لائے تو اتنا بے خیالہ ہو گیا، اپنی بیوی کو ایک دفعہ بھی مصلی پہ آنے کا نہیں کہا ہے۔ اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے، چلتا پھرتا مدرسہ قائم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، دین میں چند باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر میرے عزیزوں ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کیا یہ دین صرف میرے لیے اترا، میری بہن کے لیے نہیں اترا، میری بیٹی کے لیے نہیں اترا، کلمہ پڑھنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ کے لیے نہیں اترا ہے؟ ایک کام کرا لو، مردہ دلی اسی مردہ مسیح کو، مردہ تو پیچھے تھوڑی ہیں، ناراض نہ اگلی بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ دیکھو میں کوئی لڑانے والا تھوڑی لگتا ہوں۔ پچھلے سال اس سال میلاد کے نام پر کتنی بڑی طوفان بدتمیزی ہوئی۔ مجھے میرے عزیزوں مرود الزام نہ ٹھہرانا، لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر، جو بچی 5-5 ہزار بیوٹی پارلر میں دے کر اپنے آپ کو سجاوے، اپنی ابروؤں پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی پلکوں پر، اپنے ہاتھوں پر 5-5 ہزار روپے دے کر رحمت والے نبی کی زندگی پر، اماں فاطمہ کے پردے پر، اماں عائشہ کی پاکیزگی پر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پر حملے کریں اور اشتہار کے اوپر اس کا نام لکھے اور اوپر لکھا غریبہ دی محفل، آقا دی محفل غریبہ دے بیڑے۔ رب اکبر کی قسم ہے تیرے گھر تو میلاد ہوتا ہے، لیکن قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میلاد کی وجہ سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی ٹک ٹاک بن رہی ہیں، ہماری بیٹیاں فیس بک پر آ کر میلاد پڑھ رہی ہیں۔ سارے عبد القادر جیلانی کی میرے سمیت اولاد بیٹھے ہو، میلاد پڑھنا، نعت پڑھنا میری بچی تیرے لیے گناہ نہیں، لیکن حد کے دائرے میں، غیرت کے دائرے میں۔ اگر تیرا ٹک ٹاک پر آنا جائز ہے، اگر تیرا فیس بک پہ آنا جائز ہے، اگر تیرے نام اور تیری صورت کا اشتہار گلی کے کھمبوں پہ لکھانا جائز ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو قرآن کی تلاوت سے کیوں روکا تھا؟ سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، مدینے کی گلیاں پاک ہیں، جہاں کی مٹی بھی پاک ہے، مٹی کے ذرے بھی پاک ہیں، وہاں کے رہنے والے کتنے پاک ہوں گے۔ ابو بکر بھی گلیوں میں آتے جاتے ہوں گے، ابو بکر بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی، سارے صحابہ، امیر معاویہ پاک، اکرمہ بھی پاک، ابو سفیان بھی پاک۔ جس صحابی نے محمد کی موجودگی میں کلمہ پڑھا، اس کلمے کو لے کے قبر میں چلا گیا۔ دنیا جو مرضی ہو کے ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اسے صحابی بنا دیا ہے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، صحابہ
کے نام اور ان کی عزت کو میرے عزیز و حسین کی کردار کے پیچھے حسین کی محبت کے دامن میں بیٹھ کر صحابہ پر ان پر تبرہ کرنے والے جن کے گھر نبی دولہا بن کے گیا جو نبی کے گھر دولہا بن کے آئے جن کو نبی نے بیٹیاں دی اور محلے والے علاقے والوں اللہ اکبر اپنی بیٹی تم کسی کو دو کہ یار سوچا سی کہنا چنگی پتنگ دیکھ لیا چنگی پتنگ پتہ لگا لیا کیا میرے عزیز و عثمان کو 2 بیٹیاں دی نبی نے پتہ نہیں لگایا ہوگا رب اکبر کی قسم تو نے دنیا والوں سے پتہ لگایا عثمان کے گھر کے اندر رقیہ ام کلثوم دلہن بن کے آئی علی کے گھر کے اندر فاطمہ دلہن بن کے گئی ابی العاص کے گھر کے اندر میرا عزیز اللہ اکبر زینب دلہن بن کے گئی اس کا پتہ دنیا والے نے نہیں لگایا دنیا بنانے والے نے لگایا ہے محمد جن کو دیاں دی ہیں میری کبریائی کی قسم تیرا بے اعتبار ہے عرش والے رب کا بھی ان کے کردار پہ اعتبار ہے کیا صدیق کی بیٹی کا چہرہ جبرائیل علیہ السلام نے نہیں دکھایا تھا کیا علی کے رشتے کے لیے فاطمہ الزہرا کا جب ہاتھ لینے کے لیے علی آئے کیا مشورے کے لیے سارے فرشتوں کا سردار زمین پر نہیں آیا تھا اگر تم ہماری نسل کو ٹک ٹاک میں اگر تمہاری نسل کو فیس بک پر آ کر ہماری نسل کو گمراہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اللہ اکبر تم میدانوں میں آ کر ہمارے یاروں کو نبی کے یاروں کو بھونکیں گے ہم تمہارے دروازوں پہ جا کے تمہاری بوتی بند کریں گے خدا نے کچھ ہیرے ہمیں عطا فرمائے اسلام کی جھولی میں صحابہ کی عزت کے پہرے دار دے دیے اللہ کی قسم ہے خدا پاک کی قسم جنہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا دودھ پی کے فیڈر سے نہیں کی بلکہ گولیوں کی وہ چھاڑ میں کی ہے اللہ اکبر او لوگوں زمین والوں کے مال والوں کے جنازے پھولوں کی برسات میں گئے صحابہ کے غلاموں کے جنازے خدا کی قسم گولیوں کی برسات میں گئے ابھی تک نہیں پتہ لگا ان کے کردار پر ان کو کہتے ایمان والا مانو وہ کہتے اوے لوگو اگر وہ ایمان والا نہیں تو کوئی بھی ایمان والا نہیں کون تم اس کا ایمان منواتے ہو جس کا اپنا بیٹا حضور سے کہہ کے گیا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزہلۃ فقد مات اللہ کے نبی تیرا چچا گمراہ ہو کے مر گیا اس کے ایمان کو کہتے ہو جو نہیں ماننے کافر اور اس کے ایمان کو ماننے والوں کو کافر کہتے ہو جس کے بارے میں فرمایا ساری دنیا کے ایمان کا پلڑا ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کا ایمان رکھ دو ساری دنیا کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا میرا ابو بکر تیرا ایمان والا پلڑا سارے جہان سے بھاری ہو جائے گا مولوی امجد صاحب مولوی صاحب آج آپ کی توجہ ایک طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کے علم میں اور اضافہ میرے عزیزو ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں میں کوئی حدیث تو پڑھ کے نہیں سنا رہا حج کے بعد رات کو بیت اللہ شریف کا طواف ہمارے اکثر کابرین 12:30 بجے کے بعد کرتے ہیں آگے پیر ذوالفقار صاحب کی کرسی اس سے آگے مفتی صاحب ہمارے گزر رہے تھے پیچھے میں سب ساتھ ملے میں طواف کر کے ادھر کو آ کے بیٹھ گیا جب میری نفی پڑے ایک بہت پیارے خوبصورت جوان آئے اور آ کر یوں کر کے جفی ڈال لی ماتھا چوما اپنی بیوی بچی کو بھی لے کے آئے مولانا عبدالحنان صدیقی ہے نا جی آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں میں نے کہا نہیں آپ کو فروری میں نے کہا جی حضرت مولانا یونس پالن پوری نے مسجد نبوی میں آپ کو خلافت دی تھی رائے پورے خاندان سے میں نے کہا جی آپ کو حدیث کی اجازت بھی دی تھی جی سندے بھی دی تھی میں نے کہا جی 2 سندے مجھے دی تھی موبائل کے اوپر آج بھی اللہ کا شکر میرے پاس موجود ہے پتہ ہے میں کون ہوں میں رائے پوری رحمت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا میں پوتا ہوں میں نے کہا بسم اللہ سلام کیا حضرت آپ مدینہ شریف آئے میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ بھی 26 کو جاؤں گا 9 کو واپسی ہے حضرت آپ نے میرا دعوت کھانی ہے حضرت آپ نے میرا دعوت کھانی ہے میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا حضرت جی بتاؤ اللہ اکبر آپ کو بتاؤ میں کیا کاروبار کرتا ہوں میں نے کہا جی میں کھجوروں کا کاروبار کرتا ہوں میں نے کہا اچھا حرم سامنے کہنے مولانا باغ فتح آپ نے سنا ہے میں نے کہا وہ تو عمر کب کا کھا گیا کہنے باغ فتح سنا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا وہ تو صدیق اکبر کھا گئے معاذ اللہ وہ تو عمر کھا گئے کہا نہیں مولانا صاحب گھر آنا میں آپ کو سند دوں گا الحمدللہ آج بھی باغ فتح 900 سال ہو گئے حضرت علی کے خاندان کے پاس ہے میں نے کہا یار کو غلط گھر کو کل والی بات کر کہ مولانا میں اللہ الوی ہوں حسنی ہوں مولانا آپ کو رتبے عجوہ کھلاؤں گا باغ فتح کی کھجوریں میں نے کہا اچھا وہ ہے کہ الحمدللہ الوی خاندان کے پاس 900 سال سے ہے میں نے کہا عمر لے گیا اللہ اکبر
کہ پھر عمر لے گیا، پھر حیدر کرار کہاں چلا گیا تھا، پھر علی کی تلوار کہاں چلی گئی تھی، عمر لے کے نہیں گیا، عمر محمد کے گھرانے کو دے کے چلا گیا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے کھجوریں دیں گے کہ انشاءاللہ، یا جتنے علماء کرام آتے ہیں ہم 2 کلو کھجوریں دیتے ہیں، 4 کلو جتنی لے جائیں۔ میں نے کہا میں تو زیادہ لے کے جاؤں گا، کہاں آپ کو مدینے کی قلمی کھجور قبا کی دیں گے۔ میں نے کہا کتنی؟ میں نے کہا میرا حلقہ بہت بڑا ہے، میں نے مسجد کے نمازیوں میں دینی ہے۔ کہا مولانا 100 کلو لے جاؤ، 200 کلو ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ پھر کہنے لگے مولانا اللہ کی قسم ہم مدینے میں آنے والے کسی سے بھی پیسے نہیں لیتے، اجوا بھی دیتے ہیں، دوسری کھجوریں بھی دیتے ہیں، خاص لوگوں کو باہر بیچتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مولانا مسنی حسینی علوی خاندان سے ہر نماز میں اپنے نانا جان کو سلام کرنا ہوتا ہے، تمہیں کھجوریں دے کے کتنے پیسے دے دو گے؟ 1000 دو گے، 1200 ریال دے دو گے، کتنا نفع دے دو گے؟ نانا کے پاس سلام کرنے جائیں گے، نانا فرمائیں گے شرم نہیں آتی، میرے مہمانوں سے پرافٹ کھا رہا ہے، میرے مہمانوں سے فائدہ لے رہا ہے۔ اللہ کی قسم تقریباً 24 کلو کے قریب یا 16 سے زیادہ کھجوریں دی، اور 70 کلو کے قریب انہوں نے کلمی کھجوریں دی۔ بولا کھانا بھی اور جا کے کھلانا، میرے تبرکن تھوڑی سی فریج میں رکھی ہیں، کبھی کوئی آئے تو انشاءاللہ حاضر خدمت کروں گا۔ کہ مولا کھانا کھلانا، دنیا والوں کو بتانا ابو بکر عمر باغ فتح کھا کے نہیں گیا بلکہ محمد کے گھرانے کو دے کے چلا گیا۔ اگر ہم ان باتوں کو چھپا کے رکھے تو ہماری 80% نئی نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ ہمارے سے بچے پوچھتے ہیں وہ جی باغ فتح کیا تھا؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائی تھی، اور رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر اگر آگ لگائی ہوتی تو عمر فاطمہ کے بیٹوں کے سامنے پگڑی اتار کے نہ کھڑا ہوتا اور کہتا او میرے پترا، او نبی کے نواسے علی کے بیٹے، کس نے تجھے اندر آنے سے روکا؟ میرے پتر نے بتا کہ نا چاچا کسی نے نہ روکا۔ رب اکبر کی قسم او میرے پترا میں کل بھی تمہارا غلام تھا، آج بھی تمہارا غلام ہو۔ اس پگڑی کی رہی بات، پگڑی ہاتھوں میں لے کی حضرت حسن حسین کے سامنے رکھ دی کہ رب اکبر کی قسم 22 لاکھ مربع میل کی جو پگ بندی ہوئی ہے اس اللہ اکبر یہ سرداری نہیں، یہ ساری کی ساری تمہارے نام محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اتنا بڑا میرے عزیزوں مسلمانوں کے ملک کے اندر اور مسلمانوں کے اللہ اکبر مسلمانوں کے ملک کے اندر اسلام پہنچانے والے ان مسلمانوں جرنیلوں کا اللہ اکبر جنہیں اپنے احتساب نہیں کرنے آتے ہیں وہ محمد کے یاروں کے احتساب کرنے لگ گیا ہے۔ میں تو تمہیں کہتا ہوں خدا کے واسطے اللہ تمہیں پوتا دے، اللہ تمہیں بچہ دے، اللہ تمہیں بیٹا دے، اپنے ناموں کو صحابہ کے ناموں پہ رکھا کرو، ان کے معنی پہ نہ جایا کرو۔ یہ دیکھا کرو جب یہ نام والے حضور کے سامنے آیا کرتے تو رحمت والا ان کے چہرے کو دیکھ کے کہتے دیکھو میرا ابو بکر آ گیا، دیکھو میرا عمر آ گیا، دیکھو میرا معاذ آ گیا، دیکھو میرا سعد آ گیا۔ رب اکبر کی قسم صحابہ کے نہار کے کیا کہنے ہیں، جن ناموں کو صحابہ سے پکارا جاتا ہے وہ نام مصطفیٰ نے کئی مرتبہ لیا، عرش والے خدا نے کئی مرتبہ لیا۔ او میرے پیارو، او میرے دوستو، اگر تم اپنی گھٹن والی زندگی گزارتے رہے اور چھٹو جی مولویوں کا کام ہے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کرنا، کیا مولویوں کا کام ہے؟ تم نے میں نے میرے عزیزو کردار نہ بچایا، تم نے میرے آمنہ کے لال کی سیرت کو پسند نہ کیا، لوگوں نے پگڑی کے بل کھولنا شروع کر دیے۔ جاؤ جاؤ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، مدینے میں جا کر آقا کے روزے کے سامنے سلام کرنا اور کہنے نا کملی والے میں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ختم نبوت کی چوکیداری کے مشن کے لیے لگا دیا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جب حضور کے روزے پہ جایا کرتے اور جا کے کہا کرتے اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کملی والے میں تیرے روزے پر آیا، میرا عقیدہ حیات کا، میرا عقیدہ آپ جس روح جسم کے ساتھ آپ دنیا میں موجود ہیں اسی روح جسم کے ساتھ اللہ کی قسم آپ اپنی قبر انور میں موجود ہے۔ احمد علی لاہوری آیا، اسلام کے اندر گواہ کے ساتھ 2 گواہ ہوتے ہیں، کملی والے میں آپ کو کلمہ سناؤ، آپ میرے کلمے کے گواہ بن جاؤ، آپ کے بائیں دائیں 2 گواہ ہیں، کملی والے انہیں بھی میرے کلمے کے گواہ بنا دو۔ قیامت کا دن ہو اللہ اکبر کسی کے کلمے کی گواہی ماں دے گی، باپ دے گا، کملی والے احمد علی لاہوری کے کلمے کی گواہی عرش والے خدا کا محمد مصطفیٰ دے گا۔